والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانات آپ بہت سنتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تربیت ہو۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ تربیت مطلب کچھ سیکھ کے جائیں۔ اگر موڑے تو ایک بات سبحان اللہ بولے، اگر من نہیں ہے نا تو صاحب بتانا بیان کر دوں۔ نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ بیان آپ سنیں گے، بہت سنتے ہیں، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے تو ایک سے ایک بیانات ملتے ہیں، لیکن ایک سے ایک بیانات پر دیکھنا، وہی بیان دیکھنا جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ کوئی بھی بیان مت دینا، خود ماں صفا ماں وضع ماں کبھی بھی عمل مت کرنا، بلکہ یہ اس پہ عمل کرنا کہ سرکار نے فرمایا انظر عمن تأخذون دینکم، دیکھ لو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، دیکھو تمہارا دین سکھانے والا کون ہے، تمہارا استاذ کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے آقا کا غلام سکھائے گا تو مصطفیٰ کا غلامی ہی بنائے گا، اور جب استاذ سکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں غلاظت پھینک دے گا۔ جی تو میں سوچ رہا تھا کہ جنازے کے اوپر پوری گفتگو ہو جائے، یاد کر کے آپ کو جانا، انشاءاللہ یاد کرا دوں گا۔ اگر آپ کو ساتھ میں بولیں گے تو بولیں گے نا انشاءاللہ۔ میں پوچھوں گا فٹافٹ ایک بار بتاؤں گا، پھر پوچھوں گا آپ کو جواب بھی دینا رہے گا۔ سمجھ لینا یہ اسکول چل رہا ہے، کلاس میں بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ یہ کیوں میں لے رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، نہلائیں کیسے، کفن کیسے پہنا ہے، قبر میں کیسے اتارے، نماز کیسے پڑھے، بڑے ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں، اور بڑی حیرانی ہوتی ہے لوگ دوسرے کے پاس جاتے صاحب چلو، وہ گستاخ بھی رہتا ہے کہ نہلاتا بھی ہے، اور اتنا ڈرتے ہیں ابا کو نہلانے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا ساتھ میں قبر میں لے کے چلے جائے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ وہ باپ جو پریشانی میں ساتھ دیتا تھا، اپنا نوالا منہ سے نکال کے کھلاتا تھا، بیٹا نہلاتا نہیں، قبر میں اتارنے کی بات آتی ہے اور ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو قبر پکڑ کے اندر کھینچ لے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا معلوم، آقا علیہ السلام کی چچی حضرت علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ، حضور کے گھر میں ایک فاطمہ نہیں کئی فاطمہ رہی ہیں، حضور سے بولا یار کئی فاطمہ سرکار کے گھر میں رہی، حضور کی دادی کا نام فاطمہ، حضور کی چچی کا نام فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ، حضور کی نواسی کا نام فاطمہ، حضور کی پر نواسی کا نام بھی فاطمہ۔ ہمارے گھر میں اگر دیکھو تو فاطمہ تو ہو جاتی ہے، آقا کے گھر میں دیکھو کتنی فاطمہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ ہے، پردہ فرما لی، ان کی قبر بنانے کے لیے لوگ آئے، کھودنے کے لیے آئے، حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور خدا کی قسم میرا نبی جہاں قدم رکھ دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا نشان بنا دیتا ہے، جنت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس میں اطہر زمین کا وہ حصہ جو حضور کے قدم کو اور بدن کو چوم رہا ہے، عرش اعظم سے بھی افضل والا، عرش اعظم سے بھی افضل والا ہے۔ ذرا سوچے آپ، حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام قبر میں اترے، اترنے کیوں حضور اترے معلوم ہے کہ امت جو ڈر رہی ہے نا اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ قبر میں اترے سرکار، اتر کے حضور خالی ہی نہیں کہ خالی اتر گئے، بس حضور قبر میں لیٹ گئے، قبر میں لیٹ گئے یہ بتانے کے لیے کہ میری والدہ تو بہت پہلے پردہ فرما گئی، لیکن جس چچی نے مجھے پالا بظاہر، ورنہ تو سرکار سب کو پالتے ہیں، سرکار سب کو پالتے ہیں، کہا جس چچی نے مجھے پالا
آقا علیہ السلام اس کی قبر میں اتر کے لیٹ گئے، دنیا کو بتا دیا اے میری امت اگر تیرا باپ تیری ماں انتقال کر جائے تو تو ڈر مت، قبر میں اتر جائے، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے۔ لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ابا ساتھ میں روک لے، اما ساتھ میں روک لے، بھائی اے بچہ رک، نہلانے سے بھی ڈرتے ہیں کہیں روح ابھی نہ نکل جائے، کیا بات ہے۔ آقا علیہ السلام کو نہلانے والے خود حضور کے گھر والے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کو غسل دیا گیا میرے نبی زندہ آیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، حدیثوں کے افعال رکھنا ہے ضرورت پڑے تو قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا جائے، لیکن بتانا مقصد حضور زندہ، حضرت علی نے نہلایا، آقا کی پیشانی پہ پانی کا ایک بوند قطرہ رہ گیا، حضرت علی نے دیکھا، مارے محبت کے اس پیشانی کو چوما بھی اور اس پانی کے قطرے کو اپنے حلق کے نیچے بھی اتار لیا۔ حضرت علی فرماتے جیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا تو کیوں وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو بتانے کے لیے، روحانی بات کو نہلا رہے ہیں، کیوں نبی زندہ ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں نہلانے سے، ہم لوگ ڈرتے ہیں کفن پہنانے سے، ایک تو آتا بھی نہیں ہے، اگر میں پوچھوں کتنے کو آتا ہے تو اچھی بات نہیں انسلٹ کرنا، لیکن نہیں آتا ہے تو سیکھنا ہمارا کام، جی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سیکھنا ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ آپ سیکھو گے تو گھر میں عورتوں کو سکھاؤ گے کہ نہیں؟ کیونکہ عورتوں کا انتقال ہوگا کیا آپ نہلائیں گے کیا؟ عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت ہی نہلائے، مرد نہیں لا سکتا۔ ایک خاتون تھی جن کو سرور خواتین جنت کہا جاتا ہے، اگر حضرت علی ان کو نہلائے تو مصطفیٰ نے پرمیشن عطا فرما دیا، مصطفیٰ نے پرمیشن دیا، ان کو اجازت دی، ہم کو کہاں ہے؟ اب عورتوں کو بھی سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے؟ سکھائیں گے، آپ لوگ بھی سیکھیں گے۔ اور یاد کریں، میں تو کہوں گا اٹھتے بیٹھتے دوست مٹاؤ، کیا سیکھے تھے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے گے، ریویژن ہوتا رہے گا، یاد رہے گا۔ گھر میں جب کسی کا انتقال ہو، اللہ نہ کرے جلدی ہو، ہونا تو ہے ہی ہے، ہونا تو ہے لیکن اللہ نہ کرے جلدی ہو، لیکن اگر ہو گیا تو دوسرے کا منہ تو نہیں دیکھیں گے، اے بھائی چل نہلا دے، اور وہ بھی معلوم ہے اس کو طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن ہم لوگ کو آتے نہیں تو کیا لقمہ دے؟ باورچی کو لقمہ باورچی دے گا، حافظ کو لقمہ حافظ ہی دے گا، عالم کو لقمہ عالم ہی دے گا، ٹیچر کو لقمہ ٹیچر ہی دے گا، یہاں آتا ہی نہیں تو لقمہ کیا دے گا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو کچھ تربیت ہو جائے، موڈ میں تربیت کے، اگر موڈ میں تو ایک بار چھپ کے درود پاک سنا دے۔ پہلے میں سکھاؤں گا پھر پوچھوں گا، آپ کو جواب دینا رہے، یہ سمجھ لینا کہ آپ سیکھنے کے موڈ میں ہیں، اور میں بھی سمجھ لوں گا کہ بچوں کو بھی مدرسے پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ سیکھنے رکھے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بہت دے رہا ہوں یار، بزرگ ہیں، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ میرے والد صاحب بھی 85 سال کے ہیں، میں اپنے 5 بھائی 4 بہنوں سب سے چھوٹا ہوں، اور اللہ کا احسان الحمدللہ، میری والدہ میرے والد رات میں ہو دن میں اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دیتے ہیں، اگر چچا کی دعا مل جائے کہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ بزرگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ آج ہماری قوم جو ایک دم برباد ہو رہی نا، بربادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کا ادب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پہلے باپ کا ادب ختم ہوتا ہے، پھر بڑوں کا ادب ختم ہوتا ہے، پھر اولیاء کا ادب ختم ہوتا ہے، پھر علماء کا ادب ختم ہوتا ہے۔ یہ تباہی کی وجہ سب سے بڑی وجہ، جب آدمی بے ادب ہو جاتا ہے تو کسی کو بھی بولنے لگتا ہے۔ تو سیکھنے کے موڑ میں تیار ہے نا؟ اگر ہے تو ایک بار بول دو سبحان اللہ۔ جب گھر میں کسی کے روح نکلنے کا وقت ہے، جس کو بولتے ہیں سکرات، جاکنی کا عالم، جاکنی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ روح نکلنے کے ٹائم آتا ہے ایک دم آخری وقت ہے نا، محسوس ہوتا ہے، تو گھر میں 3 چیزیں نہیں رہنی چاہیے، بولنا پڑے گا کتنی چیزیں؟ 3۔ کتنی چیزیں نہیں رہنی چاہیے؟ 3۔ ہاں، نمبر 1 کتا، نمبر 1 کتا، بولنا پڑے گا، نمبر 1 کتا، آپ کو بولنا ہے، میں نمبر 1 خالی بولوں گا، نمبر 1 کتا۔ نمبر 2 ناپاک آدمی، نمبر 2 ناپاک آدمی، نمبر 2 ناپاک آدمی، نمبر 3 جاندار کی تصویر، کچھ لوگ فلم بنا کے لگا رہے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں لگا رہے ہیں، جاندار کی تصویر۔ کتنی چیزیں نے ابھی حدیث سناؤں گا،
پہلے بتاؤ جب روح نکلنے لگے کسی کے آخری کا وقت آ جائے تو گھر میں کتنی چیزیں نہیں رہنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 عورت بھی ہے اس کو شامل ہے، نمبر 3 سب لوگ نہیں بول پائے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ جی سبحان وجہ کیا؟ تو آؤ حدیث سنیں، مسلم شریف اور بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک، اس حدیث کی راویہ ہماری ماں میمونہ رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے عرض کیا، حضور جہاں کتا ہوتا ہے، جہاں ناپاک ہوتا ہے، ناپاک آدمی عورت، جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، ہم رحمت کے فرشتے وہاں نہیں جاتے۔ تو اب بتا روح نکلنے یہ رحمت کے فرشتے چاہیے کہ عذاب کے؟ بولو نا یار، عذاب کے چاہیے آپ کو؟ روح نکلنے کے ٹائم عذاب کے کہ رحمت کے؟ رحمت کے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک رہے تو رحمت کے آئیں گے کہ عذاب کے آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ عذاب کے۔ تو عذاب کے فرشتوں کو ہٹاؤ، رحمت کے فرشتوں کو بلاؤ اور اپنے گھر سے 3 چیزوں کو بھگاؤ۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایک دم یاد ہو گئی بات؟ اب کیا کرو؟ یہ 3 چیزیں ہٹاؤ، اب کرو کیا؟ تو 2 کا نمبر 1 یاسین کی تلاوت۔ یاسین کی تلاوت کیوں؟ معجم صغیر کی حدیث، حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو یاسین سناؤ، اپنے مردوں کو یاسین سناؤ کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے، اگر ہمارا ذرا سے کوئی سامان ناخن نکالا جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو بدن سے روح نکلنے کا معاملہ ہے۔ آقا نے فرمایا کافر سے نکالی جائے تو ایسے جیسے بیری کے جھاڑ سے کپڑا کھینچا جائے، اور مومن کے بدن سے نکالی جائے تو جیسے بال میں سے آٹے میں سے بال نکالا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے۔ آقا نے فرمایا یاسین سناؤ، کیونکہ یاسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ کس کو دور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تکلیف کو۔ موڈ میں ہے نا ایک دم یاد ہوتی جا رہی باتیں نہیں؟ کبھی پھر آؤں گا تو پوچھوں گا سمجھنا کہ مولانا صاحب پچھلا پوچھ رہے ہیں، یاد کر کے رکھنا۔ کیا کرنا؟ نمبر 1 یار کرنا کیا؟ یاسین شریف کیا کرنا؟ یاسین کی کیا کرنا؟ یاسین کی امام صاحب بھائی وغیرہ جو بھی وہ سنیں، نہیں ہنسنے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھو بلیک بورڈ میں غلطی ہوگی، بچہ گرے گا پھر اٹھے گا پھر چلے گا پھر گرے گا، تو یار پہلی بار ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو کچھ بڑھیا تو ہوگی نا یار، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ کم سے کم خدا کا شکر ہے یاد تو ہے تبھی تو بول رہے ہیں، اور جس کو یاد نہیں ہوتا تو بھوکا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں بول پاتا۔ الحمدللہ یاد تو ہو گیا، اللہ کا احسان ہے نہیں؟ اور یاد رکھو حضور نے فرمایا جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے، ہم نے تو کئی سیکھ لیے، حضور نے فرمایا جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ تعالی اس کو 70 رکعت نفل نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب کسی کی روح نکلنے لگے تو کتنی چیزیں گھر میں نہیں رہنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایک دم یاد ہو گیا؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟ کتنی چیزیں کرنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 کیا؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں پانی پلا دیں، چمچ سے پانی پلاؤ، سمجھتے ہیں پانی پلانا ایک چمچ میں ایک چمچ پانی بھی نہیں پلا پائے۔ اچھا ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا تو ایک چمچ پانی کچھ کام کرے گا؟ لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو ادھر انتقال ہو رہا ہے، ادھر حوض کوثر کا جام ملا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ مانو حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انتقال کے وقت کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے۔ پہلا کام یاسین سنا، دوسرا کام کلمہ پڑھو، پڑھاؤ نہیں پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ سب لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد
عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله. بار بار پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو. کیوں کلمہ آپ پڑھوگے شیطان بھاگے گا، اس کی برکت سے بیچارہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. تو اس سے پڑھانا ہے کہ پڑھنا ہے؟ وہاں اتنے لوگ ہیں گھر والے سب سے پڑھو کلمہ. پانی کا چکر چھوڑو یار. آپ کے قطرے دو قطرے پانی سے کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھ کر کے اگر جائے گا تو خدا کی قسم جنت کی سیر کرتا ہوا رہا ہے. کتنی باتیں؟ 5 باتیں آپ بولیں. ہاں، جب روح نکلنے لگے کسی کی تو کتنی چیزیں گھر میں نہیں رہنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کتنی باتیں کرنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 3 نمبر 2 کلمہ پڑھو. کلمہ زور سے کرنا ہے. شہادت پڑھنا ہے کہ پڑھانا ہے؟ پڑھنا ہے. کیوں؟ اس پڑھنے کو جب سب لوگ پڑھیں گے نا مل کے، اس پڑھنے کو عربی میں بولتے ہیں تلقین کرنا. حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. جس کی روح نکلنے لگے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس کلمے کی تلقین کرو. ہے نا؟ تو کتنی کام کرنا ہے؟ نہیں کرنا کتنے کام کرنا ہے؟ سب لوگ بولے یار. نمبر 1 نمبر 2 اب بدن ظاہر سی بات ہے ایمان کی حالت میں کہ اب انتقال ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ہے نا؟ انتقال ہو گیا. اب یہ لوگ تو سب سمجھتے ہیں کہ مونچھے رکھو، زمین سے مت رکھو، اوپر رکھو، چادر ڈالو. یہ سب کو سمجھتا ہے. سب کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب آتا ہے معاملہ نہلانے کا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک چیز اور، دفن کرنے میں دیری نہیں کرنا چاہیے. جتنی جلدی 5 منٹ میں اگر تیار کر تو 5 منٹ لے کے چلے جاؤ. حضور نے فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں کہ اگر یہ ہو جائے تو دیری مت کرو. نمبر 1 اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آؤ، دیری مت کرو. یہ مت کرو کہ جا رہا ہوں. شیطان کہہ رہا تھا فجر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابھی 6 بج رہا ہے، 6:30 کی جماعت ہے، 15 منٹ مار دیتا ہوں. تو شیطان کہتا ہے صاحب لو سلا دیتا ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے معلوم؟ آج لوگ داڑھی چھلا کے خوبصورت بننا چاہتے ہیں، آج میک اپ کرا کے لوگ خوبصورت بننا چاہتے ہیں. عورتوں کو دیکھو بیوٹی پارلر میں کتنا خرچہ کرتی ہیں، اور دولہے میں اگر پوچھو ایک دن کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں. لیکن آقا نے فوکٹ میں خوبصورتی کا راز بتایا، فری میں بتایا. آقا فرماتے جو فجر کی نماز کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا. نور سے بڑھ کر خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے خوبصورتی سے بڑھ؟ لیکن فجر نہیں. تو پہلا کام اذان ہو جائے تو مسجد آنے میں کیا مت کرو؟ مت کرو. نمبر 2 بچی بالغ ہو گئی فوراً شادی کرو. یہ مت کرو کہ ابھی شادی کا انتظام تو ہے ہی نہیں ہے، جہیز کہاں سے دیں گے؟ یاد رکھو شادی میں خالی 3 خرچے ہیں. کبھی اگر شادی کا موقع نہ تو بتائیں گے. شادی میں خالی 3 خرچے شریعت نے بتائے. کتنے خرچے؟ 3. کتنے خرچے؟ 3. اس کے علاوہ آپ کا خرچہ ہے، آپ کے معاشرے کا خرچہ ہے، آپ کے گھر کا خرچہ ہے، وہ آپ کا میٹر ہے. میرے نبی نے جو خرچہ بتایا، جس نے بتایا، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی نے جو ہم کو بتایا 3 خرچے بتائے، اور تینوں خرچے لڑکے والوں کے اوپر ہے. تینوں خرچے لڑکے والوں کے اوپر. نمبر 1 مہر کا خرچہ. نمبر 1 کس کا خرچہ؟ ہمارے یہاں مطلب کیا کیا کرنے کے سب پیسہ ہے، پھوڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب مہر. نکاح پڑھاتے بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں یار. تماشا کرنے کے لیے پیسہ بھرا تھا، مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں بھرا. مانو حضرت علی کے بعد فاطمہ کے نکاح کے لیے گئے، حضور نے پہلا سوال کیا تھا، اے علی مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. حضور کا پہلا سوال کیا تھا؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں سوال کیا تھا؟ کیا کھلائے گا؟ کئی طرح کیے گا. آقا کو معلوم ہے جو لڑکا مہر صحیح سے ادا کر لے گا فرسٹ امپریشن از لاسٹ. ارے پہلی بات آ رہی جب یہاں پہ دے رہا ہے تو بعد میں تو بدل جائے والا اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے گا. سوال ہے کہ نہیں؟ میں حضور نے فرمایا کیا ہے؟
بیان بھی ساتھ میں چل رہا ہے. ہاں جی 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 واہ واہ تاکہ آپ کو لگے کہ بیان ہوا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیان بھی ہو جائے. ماشاء اللہ. ہاتھینی نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک زرہ کے. زرہ نہیں سمجھیں گے آپ, یہ صدری ہے, لوہے کی جو صدری ہوتی ہے نا جیکٹ, اسی کو کیا بولتے ہیں؟ زرہ. جنگ میں پہنتے نا سیفٹی کے لیے. حضرت علی کو سیفٹی کے لیے کیا پہننے کی ضرورت ہے؟ ان کی سیفٹی تو میرا نبی ہے. لیکن دنیا کو بتایا کہ بھائی اسباب بھی کوئی چیز ہے نا, وسیلہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے, کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت علی کہا حضور یہی ہے خالی میرے پاس, اور ایک جانور ہے. تو حضور نے فرمایا جانور گھوڑا جو تمہارا ہے وہ جہاد کا سامان ہے, سوار ہو کر کے جانا, اس کو بیچو, بیچو اس کو. حضرت علی نے جھوٹ چاہ بھی نہیں کہا کہ کائے بیچوا رہے ہیں, کیوں بیچ رہا میں, کائے بیچوں میں, لڑکی دینا ہے تو نہیں دینا, نہیں تو نہیں. ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے نا, لڑکا ہمارا نمازی نہیں بنے گا, لڑکی دینا ہے تو نہیں دینا پڑتا, داڑھی نہیں رکھے گا وہ, ایسا ہی ہے نا. بولے شادی کے بعد داڑھی رکھوں, مطلب زندہ رہے گا شادی میں, سمجھ رہے کہ نہیں. اچھا وہاں لوگوں کی شادی ہوئی کہ نہیں, کہ بیچارے سب کنوارے پڑے ہیں, یار داڑھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی شادی ہوئی ہے. تو حضور کا جو غلام ہوتا ہے, خدا کی قسم داڑھی آپ رکھو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا ماحول سنتوں بھرا بنا دے گا. پہلے آپ تو سدھرو. اب ہم کو کیا سوچتے ہیں ہماری بیوی بڑی متقی پرہیزگار ہو, اور ہماری ایک دم سمجھ رہے گی جی. وہ ہتھیلی نے اتار جیکٹ پیش کی, ذرا کہا کون خریدے گا, حضور نے اپنے ہاتھ میں دے دیا. کہا کون خریدے گا, عثمان غنی نے کہا میں خریدوں گا. عثمان غنی نے کہا میں خریدوں گا. درہم 80 درہم, کتنے درہم؟ 80 درہم حضور نے حضرت عثمان غنی سے لیا, زرہ دے دی. درہم سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب تو ہم لوگ پرانی نوٹ کی شکل بھول گئے, سمجھ رہے کہ نہیں؟ درہم دیے, 80 درہم دیے, اور زرہ دے دی عثمان غنی کو. عثمان غنی نے زرہ لینے کے بعد کہا حضور علی نے بیچا, میں نے خریدا, میں نے مال دیا, انہوں نے سامان دیا. اب آپ کو گواہ بناتا ہوں حضور کہ شادی سے پہلے علی کو زرہ تحفے میں عثمان پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. شادی کے جب لوگ دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں نا, یہ سنت عثمانی ہے, سنت عثمان غنی ہے. سب سے پہلے انہوں نے تحفہ دیا. معلوم حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے, گھر بھی نہیں تھا رہنے کا, معلوم کچھ نہیں تھا. جب نکاح ہونے لگا, نکاح کے بعد ایک صحابی نعمان بن حارثہ کہا سرکار میرا گھر ہے, یہ پورا گھر علی اور فاطمہ کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. گھر دے دیا اپنے تحفے میں. حضور نے بھی نہیں پوچھا تھا کہ فاطمہ کہاں رکھو گے تم, میری بیٹی خواتین جنت کی سردار, تو تم کہاں رکھو گے علی؟ کیونکہ معلوم ہے داماد بھی کوئی معمولی نہیں ہے, یہ وہ داماد ہے جسے شیر خدا کہا جاتا ہے, یہ وہ داماد ہے جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے, یہ وہ داماد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا کی تربیت میں پرورش دلوائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا معاملہ, تو حضور نے جانتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا. کچھ لوگ بولتے نہیں بولتے ہیں, لیکن کچھ سامان دیا تھا, خالی تھوڑا سا سامان دیا تھا. میں کہتا ہوں حضور نے دیا ہی نہیں. بہت بڑی بات بول رہا ہوں, مسجد کے اندر بول رہا ہوں, اور پورے وثوق اور اعتماد اور بھروسے اور ایمان کے ساتھ بول رہا ہوں. حضور نے نہیں دیا تھا. کیا کیا حضور نے؟ 80 درہم کے آدھے آدھے کر دیے. ایک ہفتے ام سلمہ کے حوالے کے آدھا 40 درہم, اور کہا ام سلمہ خوشبو کا انتظام کرو, اور آدھا دے دیا کس کو؟ بلال کو. کہا بلال کچھ سامان کا انتظام کرو. تو جو سامان حضور نے دیا تھا نا, جس کو لوگ بولتے ہیں حضور نے جہیز دیا, وہ جہیز نہیں تھا. آقا نے جو سامان بھی دیا اس کی قیمت حضرت علی سے ادا کروائی ہے. رسول سے بولو یار, حضور جہیز دے دیتے تو دنیا کہتی سرکار نے تو خود دیا, ہم تو منع کر رہے. تو حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا, چاہتے تو سب کچھ دیتے لیکن نہیں دیا. کیوں؟ سرکار کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ خالی نہیں تھی, امت کی غریب بیٹیاں حضور کی نظروں کے سامنے تھیں. آقا علیہ السلام نے غریب بیٹیوں کا خیال فرمایا, اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. ادھر توجہ مت دو, آواز پہنچ جائے. تو حضرت علی کا نکاح ہوا. بہرحال
جو میں بتا رہا تھا. تو شادی میں کتنے خرچے ہیں؟ زور سے بولو. پہلا خرچہ مہر کا. بولو زور سے. کس کا؟ دوسرا خرچہ کیا ہے معلوم؟ ولیمہ. مہر کون دیتا ہے؟ لڑکی دیتی ہے کہ لڑکا؟ ہاں مطلب لڑکے کا خرچہ ہے. لڑکی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. آگے بڑھو. دوسرا خرچہ ولیمہ. حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کرو. مطلب حضور نے ذہن دیا بڑا کرنا ضروری نہیں ہے. دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، بھیک مت مانگ، مت قرضہ لے. تیری کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں تو ایک بکری، اگر وہ بھی نہیں تو تھوڑا سا کاٹ کے گھر میں کھلا لے، یہی ولیمہ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ولیمہ کرو. اور سرکار نے سب کو تو کہا ولیمہ کرو بکری سے. حضور کا ولیمہ کیسے ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور نے نکاح فرمایا، سفر میں تھے، ملاقات ہوئی، حضور باہر آئے، صحابہ سے فرمایا جس کی ٹفن میں تو شیطان میں جو سامان ہے لاؤ. سب نے دسترخوان لگا کے اپنی ٹفن کھولی. ٹفن سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈبہ کھولا، ٹفن کھولی. ہماری ٹفن تھوڑے نہیں ہے کہ سویرے ہم جائیں تو ابا کو بولے انڈا ہی ہونا، انڈا نہیں تو اڑا کے باہر نہیں کھاؤں گا. کیا بات ہے یار. اللہ نے جو روزی دی ہے شکر کرنے کے بجائے پھینک رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. صحابہ نے روٹیاں پیش کی ایک دم سکھی سکھی. ہم لوگ تو ایک دن کی باسی نہیں کھاتے نا. ارے ہمارے گھر کی روٹی اگر باسی کھا لیں گے تو کیا جائے گا یار؟ کیا خرابی ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کیا؟ عورتیں کھائیں گی خالی، کبھی کبھی مرد بھی کھا لیں، گرم کروا کے کھا لو، اللہ تعالیٰ اس میں ذائقہ عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو سوکھی سوکھی روٹیاں حضور نے اپنے ہاتھ سے مل دی، ایک دم باری باری کر دیا. ملنے کے بعد اس نے کچھ روایت میں آیا کہ گھی اور کھجور ڈالا، اور ایک روایت میں آیا گھی اور پنیر ڈالا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ملیدہ. ملیدہ جانتے ہیں؟ ملیدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکری سے. لیکن جب اپنے ولیمے کی بات آئی تو لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو حکم دینا، خود بڑا ولیمہ. تو آقا نے فرمایا نہیں، میں چاہتا تو کیا نہیں کھلاتا، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا، لیکن مجھے میری امت کی پرواہ ہے کہ یہ قرضہ لے کے ڈوب مرے گی، یہ پریشان ہو جائے گی. اس لیے اگر یہ چھوٹا موٹا کھانا کرے گی ولیمہ میں تو اپنے نبی کے سنت پر عمل کر لے گی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حساب، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پہلا خرچہ کس کا؟ بھول گئے کیا؟ کس کا؟ دوسرا خرچہ، تیسرا خرچہ اعلان کا. اعلن النکاح ولو کان بالضعف. نکاح کا اعلان. میری بات سنو بھائی، توجہ، مزہ نہیں آئے گا پھر. ہم مدرسے میں جب بچے بات کرتے ہیں نظر اٹھا رکھے، سمجھ میں آئے گا؟ مطلب کیا بات جب کوئی کرتا ہے نا تو ڈسٹرب ہوتا ہے ذہن. تو آپ میری طرف توجہ دیں. ابھی سرکار کی زیارت بھی کریں گے آپ. بڑی محنت سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤ، بیان کر کے میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں کہ آپ کا فائدہ؟ آپ کا بھی فائدہ ہو رہا، میرا بھی ہو رہا بھائی. میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. معلوم کوئی سنے نہ سنے، میرا اصول میں بتا رہا ہوں، کوئی سنے نہ سنے مجھے کوئی پرواہ نہیں. خدا کی قسم روزے محشر کے در و دیوار کہیں گے مولا یہ تیرے محبوب کا غلام تیرے محبوب کی امت کے لیے باتیں پیش کر رہا تھا. کوئی بولے نہ بولے. تو پہلا خرچہ کیا؟ دوسرا خرچہ، تیسرا خرچہ اعلان. اعلان کیسے؟ ہم لوگ رکے کے ذریعے کروا رہے ہیں. اب رکا بھی چھپتا ہے، اس میں حضور کا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیتیں، حدیث اٹھا کے ایک بار دیکھے پھینک دے گٹر میں. اللہ کا نام گٹر میں؟ یہی ہے محبت اللہ سے؟ حضور کا نام گٹر میں جائے، روڈوں میں جائے، یہی محبت ہے ہماری؟ اب غور کریے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، حضور کے نام کی تعظیم کرتا ہے، معلوم اس کی شان کیا ہے؟ اور اشرافی کی بارگاہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام لکھا ہے، وہ غلاظت میں ہے، آپ نے اٹھایا، اس کو دھویا، عطر لگا کر کے رکھ دیا، اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ نے ولایت سے مالا مال فرمایا ہے نا. تو اعلان کراؤ. اعلان پہلے اپنے یہاں کیا کرتے تھے معلوم؟ گڑ دے دیتے یا کیا کرتے تھے ہلدی دے دیتے دعوت میں. جو بوڑھے لوگوں سے پوچھیں آپ، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ بڑھیا تھا، کم سے کم تو منہ تو میٹھا ہو جاتا تھا. بھائی رکے میں تو 100-150 خرچہ کر رہے، کچھ نہیں ہو رہا، خالی شان ظاہر ہو رہی، میں بڑا میں بڑا میں بڑا. یہ آنا کا مسئلہ ہو گیا نا.
رب کو یہ پسند نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر من ہی تھا تو مولانا صاحب سے کہتے حضرات جیلانی میاں کی شان میں کچھ باتیں لکھ دو، میں نکاح کے موقع پر اس کو چھپوا کر دعوت نامہ بنوا کر لوگوں میں بانٹ دوں گا. مسلک حالت میں کچھ باتیں لکھ دو، میں لوگوں میں دعوت نامہ بنا کر پیش کروں گا. فائدہ کیا؟ ایک تو بزرگوں کی باتیں بھی پھیلیں گی، دوسری بات کیا ہے، جب جب کتاب اٹھائیں گے تب تب آپ کے نکاح کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو شادی میں کتنے خرچے ہیں؟ 3. نمبر 1 مہر، نمبر 2 ولیمہ، نمبر 3 اعلان. بتاؤ دونوں تینوں خرچے کس کے ہیں؟ لڑکے والے. لڑکی کا کوئی خرچہ ہے نہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا لڑکی تو رحمت ہے. لڑکی رحمت ہے. ہم اپنے معاشرے میں عمل کریں، لڑکی کو زحمت بنا دیا. معلوم آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو جائے پرورش کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہے نا. تو پہلی چیز اذان ہو جائے مسجد کی طرف دوڑو. دوسری چیز بچی بالغ ہو جائے فوراً کیا کرو؟ شادی. تیسری چیز انتقال ہو جائے تو فوراً کرو تدفین، دفن فوراً کرو. تو دفن کب کریں گے؟ ہم تو 3 چیزیں سیکھ لیے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں پچھلا آیات کراتے ہوئے. جب کسی کی روح نکلنے لگے تو گھر میں کتنی چیزیں نہیں رہنی چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جانتا کی تصویر. ہاں. کتنے کام کرنے چاہیے؟ نمبر 1 نمبر 2 کلمہ پڑھو. جس کو بولو کلمے کی تلقین کرو. اب روح نکل گئی، اب آتا ہے معاملہ نہلانے کا. نہلانے میں 11 پوائنٹس یاد کراؤں گا آپ کو تفسیر کے ساتھ، لیکن پوائنٹس یاد رکھنا ہے نا. کتنی باتیں رہیں گی نہلانے میں؟ 11. پہلے 11 باتیں یاد کرو، تفصیل باتیں بتاؤں گا میں. نمبر 1 تختے کو دھونی دینا. نمبر 1 کیا ہے؟ تختے کو دھونی دینا. سمجھتے کہ نہیں؟ پٹلا جو ہوتا ہے نا لوبان، ہاں بہت پرفیکٹ پہنچا. کیا لوبان پٹلے کے سامنے گھماؤ تاکہ کوئی دیمک کیمک ہو، اٹمل کھٹمل آکروش کاکو سب بھاگ جانا لگے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ہم لوگ کوڑے کاپرے میں تو رکھتے ہی اس کو، کچھ بھی گھس جائے کاکروچ وغیرہ کچھ بھی رہے نقصان پہنچا سکتا ہے نا. وہ بچھو وغیرہ وہ ڈنک بھی مار سکتی ہے نا، بچھو مار سکتا ہے نا. تو دھونی دیں گے. کیا کریں گے؟ کس کے ذریعے؟ لوبان ہے. لوبان نہ ملے تو اگربتی، اور خاندیش میں لوبان نہ ملے ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ 11ویں شریف میں تو ہم برابر مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ دعا کرنے میں تکلیف ہونے لگتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ جا کے لگے دیکھیے ہنسا بھی رہا ہوں بتا رہا ہوں، ہے نا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہنساتے ہوئے بات یاد کرنا ہے نا. جو ٹیچر ہوں گے سمجھتے ہیں پڑھانے کے اسٹائل کیا ہے نا. تو نمبر 1 کیا کرنا؟ تختے کو کتنے بار دیں؟ 3 بار مار دو ایسے سے، لوبان لے کے ایسے سے، یا اگربتی سے ایسے سے. 3 بار 5 بار 7 بار. تاق ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تاق کتنا؟ 3 5 7. عام طور سے 3 کر لو کافی ہے. نمبر 2 مردے کو لٹانا. اب لٹائیں کیسے؟ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ تختے کو. نمبر 1 کیا ہے؟ تختے کو دھونی دینا. تو نمبر 1 کیا؟ تختے کو دھونی دینا. یاد کرنا ہے نا یار، تبھی تو یاد رہے گا. نمبر 1 کیا؟ آخر تک بولو نا یار، کیوں ڈر رہے ہو؟ تختے کو دھونی دینا. نمبر 1 کیا؟ تختے کو دھونی دینا. نمبر 2 مردے کو لٹانا. نمبر 2 مردے کو لٹانا. نمبر 2 مردے کو لٹانا. اب لٹائیں کیسے اس کو بھی سمجھو. قبر میں لٹاتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے جیسے یہ ہم بیٹھے ایسے لٹا بھی رہیے، دیکھو ایسے ہے نا. ایک طریقہ ہوا نا ایسے ایسے، یہ ادھر سر ہو جائے ادھر پاؤں ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری صورت، کبھی کبھی آدمی بہت کمزور ہوتا ہے یا مان لیجیے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تو بہت زیادہ چیخ پھاڑ کر دیتے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو پھر جیسے بن پڑے بس رہن دو، نہلاؤ اس کو جیسے بن پڑے. سمجھ میں آیا نا؟ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں یار ہماری بات؟ ہاں یاد ہو رہی. نمبر 1 کیا؟ جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، یاد ہو گیا. نمبر 2 جیسے بن پڑے ویسے. نمبر 3 ایسے لٹاؤ. یہ میں کیسے ایسے، یہ دیکھو کعبہ کی طرف ایسے پاؤں ہو رہا ہے، ایسے نیچے پٹلا ایسے رکھ دو، اس کو اونچا کر دو، اس کو نیچے کر دو، ایسے لٹاؤ تاکہ پاؤں نیچے ہو جائے، چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. لٹانے کے طریقے یاد ہو گئے. ہاں. نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ دھونی دینا. اس کو تختے کو دھونی دینا. نمبر 1 کیا؟ تختے کو دھونی دینا. سب لوگ نہیں بول رہے، مانے کیوں شرما رہے ہیں؟ سیکھنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں ہے یار. سیکھنے کے موڈ میں بھی نہیں یار. بولو تو بولو نا. نمبر 1 کیا؟ تختے کو دھونی دینا. سمجھے گا نہیں؟
नंबर 2 मुर्दे को लेटाना, नंबर 1 तख्ते को धो देना, इससे याद होता है, सबको मालूम है स्कूल में। नंबर 2 मुर्दे को लेटाना, मुर्दे को लेटाना, नंबर 3 कपड़ा जो नहलाने वाला है ना वो अपने हाथ में कपड़ा लपेट ले ऐसे ऐसे पूरे में। कपड़ा ना हो तो ग्लव्स, दस्ताने, आजकल दस्ताने आ रहे हैं ना, कोरोना के टाइम में बहुत चले। कोरोना परोना पिरोना क्या था वो क्या था वो तो अल्लाह ही जाने, क़यामत के दिन सबको समझ में आ जाएगा। और हम लोग इशारा मैंने दे दिया जी। तो क्या करना, नंबर 3 पे क्या है, कपड़ा लपेटना या दस्ताना पहनना। आसान लफ्ज़ बोलो, दस्ताना पहनना। दस्ताना पहनना, नहलाने वाला क्या करे, दोनों हाथ में क्या करे, दस्ताना पहने। बहुत क्रिकेट के दस्ताने रहते हैं, बैटिंग के कीपिंग के सबको रहते हैं। नहलाने का रहता है क्या, घर में ये देखना कमाल है। समझना मेरी बात, बड़ी तंज भरी है लेकिन बहुत परफेक्ट है। क्या घर में किसी का इंतकाल नहीं होगा, क्रिकेट सब नहीं खेलते, अब्बा तो मना करते, क्या जा रहा है वक्त बर्बाद करने के लिए, अम्मा चिल्लाती रहती, जा रहे हैं हम लोग, माँ बाप को नाराज करके जा रहे हैं यार। मालूम है माँ बाप जिसके राजी होते हैं उसका मकाम क्या होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, अल्लाह कबूल करता है। तो जैसे नबी उम्मत के हक में दुआ करे कबूल है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ कबूल करे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नाराज करके जा रहे हैं आप। तो 3 बातें हो गई, 3 पॉइंट्स। नंबर 1 तख्ते को धुनी देना, सब लोग बोलो ना यार, तख्ते को धुनी देना, मेरे शागिर्द मेरे जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी वाले रहते हैं, मैं बोलवा देता हूँ, बोलो बेटा बोलना पड़ेगा। गूंगे आदमी के जीने का हक नहीं है। हमारी कौम बड़ी निराली है, गूंगे को बार बार मारती है, सही है कि नहीं। नंबर 2 मुर्दे को लेटाना, लेटाने के 3 तरीके याद हो गए। नंबर 3 दस्ताने पहनना, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे लाल। नंबर 3 दस्ताने पहनना, सब लोग बोलो ना, नंबर 3 दस्ताने पहनना, 3 हो गए। नंबर 4 इस्तिंजा करना। इस्तिंजा कैसे, मतलब पेशाब पखाने के मकाम में चूंकि रूह निकली है ना, बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह ताला हर मोमिन की रूह आराम से निकलने का हुक्म देते फिर अल्लाह का करम हो जाए। बहुत तकलीफ होती है, रूह निकल रही है ना, पेशाब भी हो सकता है, पखाना भी हो सकता है, और न जाने क्या क्या गलाजत निकल सकती है। इसलिए क्या करना है, पानी से वो दस्ताने लगा के हाथ से धो देना है पेशाब पखाने के मकाम। समझ में आया, इस्तिंजा कराना समझ में आया। नंबर 1 क्या, खाली दूरी देना नहीं, तख्ते को। नंबर 1 नंबर 2 मुर्दे को लेटाना, नंबर 3 दस्ताने पहनना, नंबर 4 इस्तिंजा करना, करना कि कराना, इस्तिंजा कराना। 4 बातें याद हो गई। अब मैं पिछला पेज से पूछ रहा हूँ, घर में जब किसी की रूह निकलने लगे तो कितनी चीजें घर में नहीं रहनी चाहिए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जानदार की तस्वीर, कितने काम करने चाहिए, कौन कौन, माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे सुनने वाले भाइयों को और सारे गुनाह इनके माफ फरमा, अल्लाह इनके जज्बा इल्म को मौला खूब तरक्की अता, खुद सीखे और अपने बच्चे को आलिम और हाफिज के साथ साथ डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, आलिम के साथ साथ। अब आता है नहलाने का मामला, रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 अभी लग रहा होगा आपको क्या मौलाना बार बार रिपीट करवा रहे हैं। आप यहाँ से उठ के जाओगे ना तब कहोगे यार मौलाना कमाल का काम कर गया, बाद में एहसास होगा मालूम। हाँ, नंबर 1 नंबर 2 कुछ लोग खिचड़ी बनाते हैं धीरे में, है ना। नंबर 3 दस्ताने पहनना, नंबर 4 इस्तिंजा कराना, नंबर 5 वुजू कराना। क्या कराना, वुजू कराना। लेकिन 3 काम नहीं करने पड़ते। वुजू कराना लेकिन 3 काम नहीं करने। नंबर 1 कुल्ली नहीं कराना कि मुंह में पानी डालते रहोगे ना, नाक में पानी भी नहीं डालना, ना गट्टों तक हाथ धोना है। समझ में आया, गट्टों तक हाथ धोने का, बोलो ना, गट्टे तक हाथ धोना है कि नहीं, नाक में पानी डालना है, कुल्ली कराना है, बस इतना करना है कि गिलव्स तो पहने ही हो, एक साफ कपड़ा ले लो या रुई कपास ले लो, अपने यहाँ कपास बहुत है, कपास लपेटो, बढ़िया बढ़िया, पहले होंठ साफ करो, दांत में मार दो, है ना, समझ आया। फिर उसके बाद नाक के सब हिस्से को साफ कर दो, ये कर लो।
سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، پھر ریپیٹ کروں؟ ہاں، آپ برا تو نہیں مانے میری بات؟ یا اللہ میرے سامع کو مولا اپنے حبیب کے صدقے مولا نے خوب ترقی عطا فرمائے۔ آج کے دور میں یاد کرانا، تربیت کرنا سب پہ ٹینشن رکھا ہے۔ لوگ بولتے بور کر رہے ہیں، مولا پکا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں پکا رہے ہیں، لیکن پکا کے جلاتے نہیں ہیں۔ جو کھانا اچھے سے پکا ہوتا ہے لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کی تربیت بریانی کی طرح ہوتی ہے، الحمدللہ غوث پاک کے مرغے کی طرح ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، تو نہلانے میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 مردے کو لینا، نمبر 3 دستانے پہننا، نمبر 4 استنجا کرانا، ریکارڈنگ بھی کر لو ہے، نمبر 5 وضو وضو کرانا، وضو مت کرو، وضو محمد پیش، کیا بولو؟ وضو کرانا۔ 5 باتیں ہو گئی، 5 یاد ہو گئی، 75 کا صدقہ مل گیا۔ اب 6ٹھی بات، داڑھی خوش نصیب ہوتا ہے جس کی ہوتی ہے، داڑھی اور سر کے بال کو دھونا، کائے سے دھوئیں؟ نمبر 6 پہ گھر نواز کی نسبت سے کیا ہے؟ داڑھی اور سر کے بالوں کو۔ نمبر 7 ہے، نمبر 6 نمبر 7 بولا تو میں ایسے میرا تجربہ غلط ہو رہا ہے کیا؟ نمبر 6 کیا؟ داڑھی اور سر کے ایک مٹی آتی تھی، جیسے ملتانی مٹی ہوتی نا، ویسے ایک مٹی تھی پہلے، گیلے خیرو، پہلی بار تو نام سنے ہم لوگ، گیلے خیرو، شاید پہلی بار تربیت بھی ہو رہی ہے، گیلے خیرو، گیلے خیرو، اب یاد نہیں رہتی گیلے خیرو، چھوڑو۔ اسلامی کارخانے میں جو صابن بنا اس سے دھوڑا، کون سے کارخانے کا؟ اسلامی کارخانے۔ اس کا مطلب صابن کا کاروبار نہیں ہے تو چالو کر دو، کوئی بڑھیا دھندا ہے، اچھا کاروبار ہے، حلال کاروبار ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کم سے کم مردے کو نہلانے میں کام تو ہے، ارے زور سے بول رہے یار۔ تو نمبر 6 پہ کیا کرنا ہے؟ داڑھی اور سر کے کیا دھونا؟ داڑھی اور سر کے بالوں کو۔ 6 باتیں یاد ہو گئی؟ ریپیٹ کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ میں انگلی اٹھاؤں گا، آپ بول دینا۔ مردے کو لینا، مردے کو لینا، دستانے پہننا، استنجا کرانا، وضو کرانا، داڑھی اور سر کے بالوں کو دھونا۔ ارے نماز کی نسبتیں مل گئی، 6 چیزیں یاد ہو گئی، سبحان اللہ۔ ارے ہم لوگ تو نسبت والے ہیں، اللہ نسبت ملتی ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو پیارے، یہ نہلانے میں بھی 11 کی نسبت ہے، اور وہ 11 کی نسبت ابھی آنے والی ہے، ادھر بھی 11 کی نسبت، ادھر بھی 11 کی نسبت، یہ تو سرکار کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ 11ویں کا صدقہ کھلاتا ہے اور 11ویں کے صدقے میں مرنے کے بعد نہلاتا ہے۔ جی 6 باتیں یاد ہو گئی؟ اچھا، 7ویں بات جو یاد کراؤں گا اس کو پہلے سمجھاؤں گا تھوڑا سا۔ بیری کا جھاڑ جانتے ہو؟ یہاں تو کھیتی بھی ہوتی ہے، بہت جگہ ہوتی ہے، لوگ بڑے بڑے بور بولتے ہیں جی، بیر، اردو میں بیر لفظ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اغسلوہ بماء وصدر، رواہ البخاری کی کتاب الجنائز عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کے اندر آیا، حضور نے فرمایا مردے کو پانی اور بیری کے پتے سے نہلاؤ۔ تو پتے کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا، اسی لیے میں اکثر جانتے ہو کیا مشورہ دیتا معلوم؟ مرحوم کا اگر انتقال ہو جائے نا، ہم لوگ پیٹی خوب رکھتے ہیں، بہت پسندیں پیٹیاں ہیں، دیکھو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہوگا، پیٹی دینا کمال ہے کہ پڑھنا کمال ہے؟ کوئی پڑھتا ہے پیٹی؟ سارا ثواب وہیں پہ اٹکا رہتا ہے کیا؟ پیٹی دینا، ارے یار امام صاحب سے پوچھو مسجد میں کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب لائٹ بھی لگا ہوئی کہ نہیں لگا ہوئی؟ ٹھیک ہے، ٹینشن مت لو، اور مجھے دو بھی، میرے ابا کا ایسا ایسا مسئلہ ہے، برسی ہے، 40واں ہے، 10واں 20واں ہے، جو بھی ہے، اب کی میں میرے ابا کی برسی ایسے کروں گا کہ ان کے نام پر مسجد کی لائٹ بھی بھر دوں گا۔ بولو نا یار، مسجد کی لائٹ بھی بھر دوں گا۔ لائٹ بھی آپ بھرو گے یار، جو مسجد میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لگاتا ہے۔ پیٹیاں دیکھ کیا ہے؟ خالی پیٹی، اور اللہ کے رکھ دی، امام صاحب سوال ہو، اور ٹرسٹی صاحب الگ سے کباڑ لے کے آؤ اس کے لیے، 5000 300 کی پیٹی کے لیے 5000 کا کباڑ۔ تو ایک مشورہ اور میں دیتا ہوں، معلوم کیا مشورہ دیتا ہوں؟ معلوم، فوکٹ کا، فری کا کام۔ آپ کے گھر میں کسی کا
بھائی سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہی ہوگا. دادا تو ہوں گے قبر میں آرام فرما, ہے نا, پر دادا تو ہوں گے نا آرام فرما. جب وہ آرام سے لیٹے ہوئے نا تو ان کے سرہانے بیری کا جھاڑ لگا دو. کیا لگا دو؟ بیری کا جھاڑ. دو فائدے. پہلا فائدہ, جھاڑ جب تک ہرا بھرا رہے گا سبحان اللہ بولے گا, حدیث میں آیا وہ تسبیح بولے گا, سبحان اللہ بولے گا, اللہ تعالیٰ قبر والے کو سکون اور چین عطا فرمائے گا. سبحان اللہ جی. بخاری کی حدیث ہے, اس کا خلاصہ بتایا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ حضور نیت کر لو کہ یار نہلانے میں بیری کے پتے رکھتے ہیں تو میں میرے دادا کے نام پہ اصالے ثواب, میرے دادا کے نام پہ میں نے جھاڑ لگا دیا, لوگ لے کے جائیں, پتے وہ لے کے جائیں گے, ایک مرحوم کو نہلائیں گے, وہ جتنے پتے جائیں گے اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے درجات کو بلند فرمائے گا. جھاڑ لگا دو. فائدہ ہے کہ نقصان؟ لگانے کا کہ نہیں لگانے کا؟ کیا لگانے کا؟ جھاڑ لگاؤ, جھاڑ لگاؤ. اور اپنے خاندے سے بہت جھاڑ ہے یار, ایک اور لگا دو. ہم لوگ تو جنت میں بھی لگاتے ہیں. ہم لوگ دنیا میں رہ کے جنت میں لگا لیتے ہیں. کیسے لگاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا, ایک بار بولو سبحان اللہ. جنت میں ایک کھجور کا جھاڑ لگاتا ہے. ہم لوگ تو جنت میں لگائے ہوئے ہیں دنیا سے. یہ ہمارا پاور ہے ایمان والا. سوچو جب ایمان والا دنیا میں رہ کے جنت میں جھاڑ لگا دیتا ہے تو جس ایمان والے کو جس کے کلمہ کی برکت سے یہ مقام ملا ہے اس نبی کا کتنا پاور ہوگا. اچھا جنت ہی میں لگاتے ہیں لوگ, جہنم میں نہیں لگاتے. ہماری جگہ تو سمجھانا آسان ہے, جہاں پہ ہماری زمین ہوگی وہیں جھاڑ لگائیں گے نا. دوسری زمین پہ لگائیں گے کیا؟ چچا کی زمین پہ لگائیں گے, ابا کی زمین پہ لگائیں گے. ابا کی زمین ہماری وہاں لگائیں گے, چچا کیا لگائیں گے؟ چچا تو ڈنڈا بھی لے کے کھڑے رہیں گے, کیوں لگا رہا ہے؟ میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو ہماری زمین ہمارے باپ کی زمین ہے وہی لگائیں گے, دوسرے باپ کے اس میں نہیں. تو الحمدللہ جنت ہمارے باپ کی ہے, ہمارے باپ آدم کی ہے, تو وہاں ہم لوگ جھاڑ لگا رہے ہیں. اور جہنمی تو جھاڑ نہیں بنا پاتا جنت میں, اسی لیے تو آلات فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سمجھ آ رہا ہے؟ تو میری کا جھاڑ لگانے کے لیے نا فائدے مند ہے کہ نہیں؟ ہاں, وعدہ چھوٹا مت کرنا ہے, انشاءاللہ لگائیں گے نا. آج کے وقت میں انشاءاللہ بھی رسم کے طور پہ لوگ بولتے ہیں. جھوٹ جہاں بولنا حضرات میں آیا نا, ٹھیک ہے حضرت آ جاؤں گا انشاءاللہ, دل میں نہیں آتے حضرت بلاتے رہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب جیسے گاؤں کی مسجد ہونا کیا چاہیے, بھر جائے مسجد نماز میں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے, خالی وہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا ہمارے بابا لوگ, ان کو ہم لوگ مسجد میں سمجھتے ہیں. اب بچہ خود بولتا ہے ابا نماز پڑھا کرو, اور خود گھوم رہا ہے. ابا کو بول رہا ہے, سمجھنے والی بات ہے. ابا کو بول رہا ہے ابا تم نماز پڑھا کرو, خود گھوم رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ ہونا تو کیا چاہیے, گاڑی لے لے اور گاڑی لے کے گئے, ابا بیٹھو میں بھی نماز کو جا رہا, تم بھی میرے ساتھ نماز کو جا. اچھا ایک چیز اور, ابا بھی اٹھتے ہیں نا تو بچے کو نہیں اٹھاتے ہیں, باقاعدہ ٹھنڈی ہے لاؤ کمبل اڑا دو. کیوں؟ جنت میں خالی ابا تم ہی جاؤ گے, بچے کو جہنم میں پھینک رہے ہو. یہ ٹھنڈی میں سردی لگ جائے گی چلے گا, سردی ختم ہو جائے گی, لیکن جہنم میں جائے گا تو وہاں خطرناک چلے گا. سمجھنا, بچوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ خود نماز کو آ رہا ہے تو بچوں کو بھی لے کے آؤ. آقا علیہ السلام کو ہمارے دیکھو نا یار, حضور تو جہنم میں بھی جائیں اور جائیں گے. آپ کہیں گے کیسے جائیں گے؟ ہم کہیں گے حضور ایمان والوں کو نکالنے نکالنے جائیں گے. تو آپ کہیں گے وہاں تو آگ ہے جل جائیں گے نا, تو ہم کہیں گے نہیں معلوم, ابراہیم کے لیے آگ بھی گلزار ہو گئی. آگ تو تھی لیکن آگ کا عذاب ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ ابراہیم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا. جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہو وہ اس کے لیے آگ گلزار بن جائے, پھول بن جائے, اس کو نہ جلائے. تو کہا سراپا مصطفیٰ ختم رکھ دیں تو چار آگ ہو, اس آگ کو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے. کہا جب پیشانی میں آئے تو آگ پھول بن گئی, آپ والدہ کے شکم میں آئے تو والدہ کے لیے بھی. تو بتانا مقصد حضور چاہے, لیکن آقا جائیں تو جانا معلوم مومن کے بارے میں حدیث میں آیا, حضور جائیں تو گلزار ہو ہی جائے گی.
کیا ہو جائے گی؟ حدیث کا بھی آواز اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جاؤ دیکھو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے آپ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. زور سے بولو یار, معمولی بات بول رہی ہے. حضور آ کے نکال کے لے کے جائیں گے, نکال کے لے کے جائیں گے. جیسے ابا تاش کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑ کے لاتے ہیں, چل نشہ کرنے والے کو مار کے لاتے ہیں, چل کیونکہ معلوم ہے برباد ہو رہا ہے. مصطفیٰ کو معلوم ہے میں کیسے جنت میں چلا جاؤں, میرا امتی تو ابھی جہنم میں ہے. اللہ تعالیٰ نکالنے کا حکم دے گا, خود نکال کے لے کے جائے گا. لیکن آپ ذرا غور کرو, آقا اپنے لیے کبھی روئے؟ دندان مبارک شہید ہو رہا ہے وہاں پہ روئے؟ صحابی شہید ہو رہے حضور روئے؟ پتھر مارا جا رہا حضور روئے؟ بدن سے خون نکل رہا روئے؟ لیکن آقا علیہ السلام روئے تو ہمارے لیے, سجدے میں تو وہ ہمارے لیے. لیکن یہ امت غور کریں ذرا سے آپ, آقا علیہ السلام رو رہے ہمارے لیے اور ہم لوگ سرکار کو پریشان کر رہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے وہ کام کرے جو ہمارا نبی پسند کرے. میرے حالت اسی لیے تو فرماتے ہیں پیارے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو رہا, ارے وہ کہ مصطفیٰ نے دریا سوال میں تو نماز سب پڑھنے آئیں گے نا انشاءاللہ. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے لوگ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں, جیسے جمعہ کے دن 2 پڑھے ایسا لگا کہ کوئی شیطان ڈنڈے سے مارا اور ہوٹل میں برابر جا کے بیٹھے رہتے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب ہوٹل میں بیٹھے 10 منٹ مسجد میں نہیں بیٹھ پائے, قبر میں یہ ہوٹل میں بیٹھنا کام آئے گا, یہ مسجد میں بیٹھنا کام آئے گا. مانو آقا نے فرمایا 5 چیزیں عبادت ہیں. قرآن کا دیکھنا عبادت ہے, عالم عمل کا دیکھنا عبادت ہے. ارے حضور نے فرمایا کعبہ کا دیکھنا عبادت, اور حضور نے فرمایا مسجد میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. عبادت سے بھاگ کے جا رہے ہیں. یہ جنت کی کیاری ہے مسجد, حضور نے فرمایا مسجد جنت کی کیا ہے؟ کیاری ہے. تو جنت کی کیاری کو چھوڑ کے جہنم کی کیاری میں جا رہے ہیں, کتنی حیرانی کی بات ہے. بہرحال تو میری کا تھا 5 باتیں میں نے جو 6 باتیں پھر ایک بار کہاؤں تو آگے بڑھاؤں گے. اچھا تمیز سمجھانا تھا, بھول گیا, ہاں یاد آیا. تو کیا کرنا معلوم, جب انتقال ہو جائے تو بیری کے پتے لانے کا, لانے پانی میں ڈال کے کچھ گرما لو تھوڑی دیر, اور اپنے کھاتے سے تو پانی میں نہاتے رہے ہمیشہ. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمیشہ گرم پانی ہونا, نہیں گرم پانی رہتا تو عجیب سے لگتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ مردے کو بھی بلاؤ, بیری کے پتے ڈالو, پانی تھوڑا سا گرما لو, گرمانے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لو. اب کلیئر ہو گئی بات. اب میں 6 باتیں ریپیٹ کر کے 7ویں بات پہ آؤں گا. نمبر 1 کم بول رہے ہیں, کھانا نہیں کھائے کیا؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 وضو کرانا, نمبر 6 نمبر 7 داہنی طرف بیری کے پتے کا پانی بہانا. داہنی طرف ایسے کر دو تو سے پانی بہاؤ, بیری کے پتے کا کیا بہاؤ؟ 3 5 7 جو آپ سے. پھر الٹے سائڈ لیفٹ ادھر کتنے بار بیری کے پتے پانی 8 ہو گئے. 7واں کام کیا ہے؟ کدھر بائیں کروٹ پہ یا دائیں کروٹ پہ؟ زور سے بولیے نا. داہنی کروٹ پہ بیری کے پتے کا. پھر 8واں کام کیا؟ بائیں کروٹ پہ کیا کرنا؟ بیری کے پتے کا. 8 چیزیں یاد ہو گئی, اب 3 بچی ہیں. دیکھو یاد کرنا دیا پورا طریقہ, پورا یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. جب طریقہ یاد رہے گا تو جذبہ بھی بیدار رہے گا. کیونکہ جب کسی کو آ جاتا ہے نا وہ جوش میں رہتا ہے. کھانا پکانا نیا گاڑی کا کوئی سیکھتا ہے نا خود چلاتا ہے نا, تو نیا طریقہ سیکھیں گے تو جذبہ رہے گا. معلوم حضور نے فرمایا ہر کام کی مزدوری دنیا میں ملتی ہے, لیکن اگر کوئی مردے کو نہلاتا ہے, کالا دیتا ہے, قبر میں اتارتا ہے, تو اس کی مزدوری اللہ تعالیٰ روزے محشر عطا فرمائے گا. اللہ مزدوری دے گا پیارے نہلانے کا. تو نہلانے کا یہ شان ہے, یہ مقام ہے. نمبر 7 یاد ہو گئے کیا ہے؟ سب لوگ بولو, سب لوگ. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, سب کیا ہے؟ اللہ کی دیکھ رہا ہے.
कि मौलाना बड़ी मेहनत से सिखा रहे लेकिन ये लोग बोल नहीं रहे। हाँ, दाहिने करवट पे क्या करना? नंबर 8 पानी बहाना। आज याद हो गया ना? 3 बचे। नंबर 9 दोबारा इस्तिंजा कराना। कैसे कराने का मालूम? ऐसे उठाओ हाथ के सारे, ऐसे उठा लो, बिठा लो, पेट पे से हाथ ऐसे से मारेंगे तो कुछ जो भी गलाजत होगी निकल जाएगी। और दोबारा नहलाना नहीं, पानी मार दो बह जाएगा, बस खत्म। नंबर 9 याद हो गया? नंबर 9 याद हुआ? याद हो गया? अब मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि 3 चीजें बढ़ रही है तो भूल गया होंगे। नंबर 1 टकने को झुकी देना। नंबर 2 मुर्दे को लेटाना। नंबर 3 पहनना। नंबर 4 सब लोग बोलो ना यार। नंबर 5 वुजू कराना। नंबर 6 गाड़ी और आगे वालों को धोना। नंबर 7 पानी बहाना। नंबर 8 दाई करवट पर पानी बहाना। नंबर 9 दोबारा इस्तेंजा बोलो ना यार। नंबर 10 काफूर का पानी बहाना। नंबर 10 क्या? काफूर का पूरे बदन पर काफूर का पानी बहाना। नंबर 11 साफ कपड़े से पोंछ लेना। बोलो याद हो गया तरीका? याद हुआ? हाँ, सिखाएंगे ना घर में जाके? सिखाओ ताकि उनको आए। अरे गुस्ताख लोग आते हैं नहलाने के लिए, बड़ा अफसोस होता है। सुन्नी का जनाजा है और ये मनहूस आकर के नहलाता है। अरे ऐसा मनहूस है कि खुद इसके घर में रहमत नहीं है, जहाँ चला जाए वहां से भी रहमत चली जाए। उसको भगाओ यहाँ से और अपने मुर्दे को खुद नहलाओ और अल्लाह ताला से मजदूरी पाओ। अब दोनों सबक तो हो गए, दोनों याद पूछूंगा मैं, पूछ लूं? अगर आप कहें तो पूछ लो। अगर पूछने बताने के मूड में तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। बड़ी खुशी हो रही, बता रहा हूँ, इतना मजा आ रहा मुझे, इतना मजा तो बयान करने में नहीं आता यार, क्योंकि बयान भी साथ में हो रहा, तरबियत भी हो रही ना। और सबसे अहम चीज है तरबियत, सबसे अहम चीज है यार। तो किसी के घर में अगर रूह निकलने लगे तो घर में कितनी चीजें नहीं रहनी चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखो कितनी मनहूस है जानदार की तस्वीर, हाँ है कि नहीं? और कितने काम करने चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, पढ़ो सब लोग है ना? हो गया, ये तो अपने लाने का तरीका आता है ना? अभी कफन पहनाना भी याद करा दूंगा, फटके में चुटकी में याद होगा, चुटकी में याद होगा, चुटकी बजाएंगे याद हो जाएगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़े ना, जाए वो अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बुलावे, 40 दिन में तू क्या सीख के आया? इधर आ, खानी जिलानी मियां के एक प्रोग्राम में गया, 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फैजान मिल गया। उसको भी बुलाओ ना, बोलता वहां गया नहीं सीख के आया, वो गया 40 दिन में सीख के आया, या तो 1 घंटे में सीख के आ गया। है कि नहीं? 1 घंटे में सीख के आ गया। वाह वाह वाह। नहलाने का तरीका नंबर 1, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब चेहरे भी मुस्कुराहट, आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, आपको समझते हैं कि नहीं? नंबर 11, वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मजहबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अवामे अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवामे अहले सुन्नत जिंदाबाद। जज्बा देखो, सुभान अल्लाह। याद हो गया? याद हो गया? आपको खुशी महसूस हो रही कि कम खुशी महसूस हो रही ना? खुशी। अब आप आगे सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? अगर आप सिखाते रहेंगे ना, जब भी बैठे होटल में बैठे ना, बहुत इधर माना ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, मत करो ऐसे वैसे, इधर बैठ, तुझे मैं जनाजा नहलाने का तरीका सिखाता हूँ। जब भी बात करें बताते रहे और याद रखे, जितनी बार आप बताएंगे, जो सीख करके जाएगा, जितने लोगों को बताएगा, खुदा की कसम आप मर जाएंगे, कब्र में अल्लाह ताला इसका सवाब पहुंचाता है। सिखाएं, वाह वाह,
ہمارے بزرگ اور ابھی تک آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اب موقع ملا اس لیے کہ اب یہ تو نہلانے کا ہو گیا، اب کفن پہ آ جائیں، چلے کفن پہ موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ اگر موڈ میں تو ایک بار اور بول دو یار ہمارے سرکار آئیں گے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، سرکار آئے تو اسے کہنا سرکار آپ کے آنے سے پہلے میں چند چیزیں سیکھ چکا ہوں، سرکار بھی انشاءاللہ خوش ہو جائے گی اور سرکار کی دعا ہوگی تو حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اب تو بس سرکار کے دم قدم سے ہم لوگ ناز اور نخرے کرتے ہیں، اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں جتنا سرکاروں کی نسبتوں پہ بھروسہ ہے، سرکاروں کی نسبت پہ بھروسہ ہے الحمدللہ، اور ایسی سرکار خدا کی قسم آقا علیہ السلام نے جیلانی میاں کو اپنے امان میں لے رکھا ہے، سبحان اللہ، آپ کے والد گرامی سی بقال جو عالم باعمل، زبردست عالم باعمل، واہ واہ جی، زبردست عربی کے بارے میں نے خود حضرت کے مخطوطے دیکھے والد صاحب کے، عربی میں زبردست، ملیالم زبان میں، کیرلا کے زبان میں، کئی زبانوں میں ماہر، الحمدللہ۔ آپ بچپن سے چکے جیلانی میاں رات میں بیدار رہتے تھے نا، رات میں آج بھی جاگتے ہیں جی، اور جو راتوں میں جاگتا ہے نا پیارے لوگ کچھ اور ہیں جو موبائل میں جاگتے ہیں، لیکن میری سرکار میرے آقا جب جاگتے ہیں الحمدللہ جب گفتگو ہوتی ہے تو تصوف کی گفتگو ہو رہی ہے، اور عبادتیں کا ثواب لے رہے ہیں، ایک مسئلہ بتانے پہ 70 رکعت نفل کا ثواب، لوگ سمجھتے ہیں رات میں جاگ رہے سرکار تو نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں کہتا ہوں پیارے نماز پڑھو گے 2 رکعت 2 منٹ لگے، لیکن مسئلہ بتاؤ 1 منٹ لگے، لیکن 70 رکعت نفل کا ثواب مل جاتا ہے، جی واہ واہ ہے نا؟ تو آپ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یار جیلانی سرکار کے بارے میں کہ رات میں جگتے ہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں، ایک دن سوئے نصیبہ بیدار، آقا خواب میں تشریف لائے، فرمائے عبدالحمید عبد القادر کی فکر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ عبد القادر کو میں نے اپنے امان میں لے رکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد غوث اعظم، نبی شہنشاہ کوکن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو 2 طریقہ سیکھ لیا آپ نے، تیسرا سیکھنے کے موڈ میں ہے، مرد کو دیکھو عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے لگتے ہیں، اب دونوں یاد کروں گا تو بھول جائے، کم سے کم ایک یاد کر لو، مردوں والا تو یاد ہی کر لو، مردوں کے کپڑے کفن میں 3 کپڑے سنت ہیں، کتنے کپڑے سنت ہیں؟ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 چادر، چادر کتنی بڑی ہو؟ سر اور پاؤں سے اتنی بڑی ہو جائے کہ باندھ سکے اس کو، مطلب آسان لفظ بولو ہائٹ سے اتنی بڑی کہ اوپر نیچے باندھ سکے، ہائٹ سے اتنی بڑی کہ اوپر نیچے کیا کر سکے؟ باندھ سکے، یاد ہو گئی چادر؟ نمبر 2 لنگی، تہبند، ازار، لنگی ہے سمجھا لنگی، ازار تہبند کتنی بڑی ہو؟ کہا ہائٹ کے برابر، کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ ہائٹ کے برابر۔ اب آتا ہے اس کو بولو کرتا، کرتا یاد کر لو، کیا کرتا سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں لوگ پہنے بھی ہیں، کرتا کتنا بڑا ہو؟ یہ کندھا ہے، کندھا شانہ، آگے پیچھے دونوں طرف لے کر کے گھٹنوں تک، آگے پیچھے دونوں گھٹنوں تک، کہاں تک ہونا چاہیے؟ گھٹنوں تک، کہاں سے؟ کندھے سے لے کے آگے پیچھے کہاں تک؟ گھٹنوں تک، اور دیکھو پھاڑیں گے نا بیچ سے، ظاہر سی بات ہے بیچ سے مڑے گا، ادھر سے ایسے جائے گا، ایسے 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 آئے گا، تو اب کیسے پھاڑیں؟ ایسے پھاڑیں کہ ایسے پھاڑیں، دیکھو ایک تو یہ پڑا ہوا ہے نا، ہے تعویذ بولتے اس کو نا، لوگ تعویذ سے بہت ٹینشن لیتے ہیں، کرتے کا تعویذ پہلے رہتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو تعویذ تو اس کو ایسے نہیں پھاڑنا، یہ ڈیزائن ایسے ایسے پھاڑنا، سمجھ میں آیا؟ تو مرد کے لیے کتنے کپڑے سنت ہو گئے؟ 3۔ نام بتائیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کرتا، ایک بار پھر ریپیٹ کریں تاکہ یاد ہو جائے، کتنے کپڑے سنت ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کہا یہ 3 کپڑے کیوں سنت ہیں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 کپڑوں کو پسند فرمایا ہے، کپڑوں کو پسند فرمایا، کہا سفیدی کیوں ہے؟ کہا آقا نے پسند فرمایا، رنگین بھی ہو سکتا ہے نا، تو حضور نے فرمایا سادگی، سادگی۔ ابھی تو کپڑے ہو گئے، یاد ہو گئے، پہنائے کیسے، یہی مسئلہ ہے نا، تو جب پہنانا ہو یہاں پر بھی دھونی پہلے ہی ہے،
समझ रहे ना, पहले क्या करना है, कफन को क्या करना है, काहे से देंगे, लोबान नहीं है तो अगरबत्ती, कंडे तो गोबर से, अपने से मत देना, लोग गोबर से भी देते हैं ना, और बजा बजा के जाते हैं, उससे नहीं देने का, मापा करो, है ना, लोबान से देने का, और अगरबत्ती। अब देने के बाद देखो याद रखो, अब आमतौर से जनाजा होता है, जनाजा होता है कि नहीं, उसी में रखते हैं, जो चार पाई कह लो उसको, है ना, लोखंडी के बन के आ गई है तो हाँ, तो एल्युमिनियम की रहती है, बना के उसमें क्या करो मालूम, धोनी दे दिए, धोनी देने के बाद पहले 3 जगह बांधते हैं ना, यहाँ बांधते हैं, सर पे बांधते हैं, वहां बांधते हैं, पहले जो धागा बांधने के लिए निकाले हो ना, उसको तीनों जगह डाल दो, पीछे, बीच में, सर के पास। सबसे पहले बिछाओ चादर, सबसे पहले क्या बिछाओ, चादर, फिर बिछाओ लुंगी, फिर बिछाओ कुर्ता, एक घंटे तक आधा निकाल देगा, क्योंकि अपने को पहना करके ऐसे डालना रहेगा, समझ आया? हाँ, तो कितने कपड़े सुनना थे पहले बताओ? 3। नंबर 1 चादर, नंबर 2 लुंगी, नंबर 3 कुर्ता। माशाअल्लाह। चादर कितनी बड़ी? हाइट से इतनी बड़ी ऊपर नीचे बांध सके, ये आसान है, कब, है ना जी। और लुंगी कितनी बड़ी? कुर्ता आगे पीछे, और कैसे पाड़ेंगे, ऐसे कि ऐसे, शान है, कंधे की तरफ, हो गया। अब पहनाना है अपने को, तो सबसे पहले क्या बिछाएंगे जनाजे? चादर, 3 बंद, 3 बंद, हाँ, पहले क्या बिछाएंगे? 3 बंद, हाँ, क्या बिछाएंगे? 3 बंद। स्कूल पढ़ रहे ना आप लोग, याद रखो, वहाँ F फॉर एप्पल वगैरह बहुत याद कर लिया, तो समझ जाओ, है ना, वहाँ फार्मूले, कुछ फार्मूले बहुत हम लोग को भी आते हैं, द फ्रॉग वगैरह क्या है, मैं ज्यादा पढ़ा हुआ कर रहा हूँ, आम आदमी हूँ, जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह ताला इस बताने को कबूल फरमाए, अगर उसने कबूल कर लिया तो वसूल है, वरना सब फजूल है, ये मेरा नजरिया है शुरू से। डिंग नहीं मारता कि ये आता है वो आता है, डिंग मारना हमारा काम नहीं है, डिंग मारना शैतानों का काम है, हम आदम की औलाद है, नबी के गुलाम है, मेरे नबी ने फरमाया जो शादी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है, खबर है कि नहीं जी। तो पहले 3 बंद लगाते हैं, फिर उसके बाद कौन सा कपड़ा बिछाएं? चादर, फिर उसके बाद लुंगी, उसके बाद कुर्ता, माशाअल्लाह, उसके बाद मुर्दे को लेटाएं, उसके बाद किसको लेटाएं? मुर्दे को, तो बस कमीज ऐसे पहना दें, कुर्ता पहना दिए, हाँ, अब अहले सुन्नत का नजरिया देखो, अब यहाँ पे जो गड़बड़ होते हैं ना वो गड़बड़ करते हैं, लेकिन अब सुन्नियों का नजरिया, कलमे की उंगली है सीधे आपकी, हाँ, तो मुर्दे की पेशानी पे लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या लिखो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखना आता है उर्दू में? ना आता हो तो इमाम साहब लोगों से सीखो, बिस्मिल्लाह भी नहीं आता उर्दू में लिखना, खाली हिंदी नहीं पढ़ेगी, हिंदी भी अल्लाह ने हमारे बाप आदम को सिखाई है, हिंदी भी हमारी जबान है भाई, हम हिंदी से बोझ नहीं रखते, अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदी को भी पसंद करते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदू से जी, लेकिन उर्दू में लिखना है, अरबी में चुके लिखना है जी, जन्नत की जबान अरबी जबान है, आदमी को कुछ नहीं आता, कब्र में गया तभी बोल रहा है, अरबी में जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो क्या लिखने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीधे हाथ में कौन सी उंगली से? शहादत कलमे की, कलमा बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं ना, वो शब्द ये कलमा पढ़ती है, उंगली गई है, और कलमा लिख लिया उसके, और बिस्मिल्लाह लिखने के बाद क्या लिखो? कलमा, क्या लिखो? कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी चीज क्या लिखो? अहदनामा, याद नहीं है सब लोग, अहदनामा याद करो, इसको याद करो, अच्छी चीज है, गाना बहुत याद कर लिया, मत याद करो गाना, छोड़ दो गाना, बच्चों को मत याद कराओ गाना, कोई जरूरत नहीं गाने की, गाना किस काम का है, समझ रहे कि नहीं? बकवास मत याद करो, छोड़ दो सब, ये याद करो, अहदनामा याद करो, अल्लाह के नाम याद करो, मालूम अहदनामा में भी अल्लाह ताला के नाम है, और आते पूरा फरमाते हो जिसने अल्लाह के नाम को याद कर लिया अल्लाह ताला उसका दाखिला जन्नत में फरमा देगा, सुभान अल्लाह, है ना? तो क्या क्या लिखना है? नंबर 1 बिस्मिल्लाह, आप लोग बोर होने लगे, नहीं सुस्त हो गए वो, नंबर 1 हाँ, नंबर 2 क्या लिखना है? कलमा, कलमा शाहादत या कलमा तैयबा जो लिख दो, नंबर 3 अब आप कहेंगे हज़रत कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या लिखा है?
کہا اندھوں کو نہیں دکھ رہا ہے لیکن قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کو سب نظر آتا ہے. جب فرشتوں کی نظر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک نکتہ بتاؤں گا، شاید کل بتایا تھا میں نے. خالی کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو آنکھ کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ 3 میل تقریباً 9 کلومیٹر دور رات کے اندھیرے میں اگر چونٹی بھی چلے، مونگیاں بھی چلیں تو ان کی حرکت کو حضرت موسیٰ دیکھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. کلومیٹر تقریباً مساوا ہے، یہاں سے دیکھ لیتے موسیٰ. خالی اللہ کی تجلی کو دیکھا تو سوچو اس نبی کے بارے میں جس نبی نے خود خدا کا جلوہ دیکھا، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا. ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا یہ فرشتوں کی نظر کیوں تیز ہو گئی؟ کہا قبر میں خالی فرشتے تو نہیں آتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء بھی آتے ہیں، آقا بھی آتے ہیں. کہا بار بار دیکھ رہے ہیں، کہا سرکار کو دیکھ رہے ہیں. آقا کو دیکھنے کی برکت سے جس کو ہم انگلی سے لکھا تھا فرشتے بڑے بڑے اکشروں میں اس کو دیکھ رہے ہیں. یاد ہو گیا؟ یاد ہوا؟ کتنے کپڑے سننا ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کرتا ہے نا. سمجھ آ گیا؟ سب سے پہلے کیا بچھائیں گے؟ 3 پان. پھر اس کے بعد اس کے بعد کرتا پہنانے کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ کرنے میں کیا لکھیں گے؟ اور کیا لکھیں گے؟ اور کیا لکھیں گے؟ جی 3 چیزیں لکھ لیے یا 2 ہی لکھ لیں جو بھی. اس کے بعد کیا کرنا ہے معلوم؟ کافور آتا ہے نا، سجدہ کرو تو کتنے حصے رکھتے ہیں زمین میں؟ پیشانی، ناک، پنجے ہاتھ کے، گھٹنے اور پاؤں کے پنجے، یہی رکھتے ہیں نا. تو جتنے حصے سجدہ کرنے میں زمین پہ رکھتے ہیں سب میں کافور لگانا ہے. کیا لگانے کا؟ کافور. کیا لگانے کا؟ کافور. کیا؟ کافور. یاد ہو گیا؟ کتنا یاد ہوا؟ اب ختم، معاملہ ٹیٹنا ختم. اب اس کے بعد لپیٹنا ہے پہلے الٹی طرف سے. تو ظاہر سی بات ہے اب اوپر کون ہے؟ قمیص کے بعد کون سا کپڑا ہے؟ لنگی. تو بائیں الٹی طرف سے لپیٹو، پھر سیدھی طرف سے. بچی کون؟ چادر الٹی طرف سے سیدھی طرف سے. بندی نہیں دو. اگر یاد ہوگا بولو سبحان اللہ. نہیں یاد سیلو بولے یاد نہیں ہو. کتنے کپڑے سننا ہے؟ کپڑا پہنانا سب سے پہلے کفن کو کیا دینا؟ دھونی دینا. دھونی دینے کے بعد کیا بچھانا؟ کیا بچھانا؟ 3 پت بچھانے کے بعد اس کے بعد ارے لیٹاؤ تو پہلے اس کو نہیں ٹینشن مت لو. غلطی ہو رہی تو کوئی ٹینشن نہیں، بات سدھر بھی جائے گی نا. کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا. ہم لوگ بھی غلطی کی ہوگی، ہم لوگ ایسے نہیں پہنچ گئے، استاد کی رہنمائی سے پہنچے ہے نا. جی استاد کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. جو بندہ استاد کی قدر نہیں کرتا، خالی استاد ایک ہی نیت سے بچے کو پڑھاتا ہے کہ یاد کر لے گا تو آخرت کے لیے میرا ذخیرہ ہو جائے. سمجھ اور کوئی لالچ نہیں رہتی اس کو، بس یہ لالچ رہتی ہے. ہم لوگ بھی بتاتے تھے یہی لالچ رہتی ہے، بس آخرت کا ذخیرہ ہو جائے. اللہ قبول کر لے تو وصول ہے، ورنہ سب فضول ہے نا. لٹا دیے، لٹانے کے بعد کرتا پہنا دیے تو پیشانی پہ کیا لکھنا ہے؟ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 بسم اللہ، نمبر 3 اس کے بعد کیا لگانا ہے؟ کہاں لگانے معلوم ہو گیا؟ سجدہ کرتے میں جو پارٹس زمین سے لگتے ہیں، لینڈنگ کرتے ہیں. جتنے پارٹس کیا کرتے ہیں؟ لینڈنگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس میں لگا دیں. لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کرتا تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ لنگی. کدھر سے؟ الٹی طرف سے سیدھے طرف سے؟ پھر اس کے بعد اب لنگی کے بعد کیا بچا؟ چادر بچی. اب کدھر سے لپیٹے؟ پھر اس کے بعد سیدھی طرف سے بند باندھ دینا ہے. کفن پہنا لیے. اگر یاد ہو گیا تو بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 باتیں یاد کرا، 3 باتیں یاد ہو گئی. ہاں یاد ہو گئی نا. اب ریپیٹ نہیں کروں گا، اب آپ لوگ خود آپس میں دوسرے ریپیٹ کرو. ہاں ریپیٹ کرو. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب اس کے بعد کاندھا دینے کا طریقہ ہوتا ہے. پہلے اب کاندھا دینا عام طور سے لوگوں کو آتا ہی ہے طریقہ، جہاں پاتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے.
जनाजा ले चलने में जो है ना मरहूम का सर किधर होना चाहिए? आगे। मरहूम का सर किधर होना चाहिए? आगे होना चाहिए। अब लोग जो है ना आज के दौर में बातें करते हुए चलते हैं। पहले हुक्म क्या था कि आखिरत को याद करो, आखिरत की याद करो, इसलिए फक़हा ने कहा था जिक्र मत करो, आखिरत को याद करो। समझे ना? पहले अल्लाह वाले थे ना, जाते थे तो मालूम हो जाता था जनाजा कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, जनाजा गुजरा, साहबा ने तारीफ की, हुजूर ने फरमाया जन्नती है। दूसरा जनाजा आया, साहबा ने तारीफ की, हुजूर ने फरमाया जन्नती। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आपने फरमा दिया जन्नती है? हुजूर ने फरमाया तुम लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम जिसको अच्छा कहते हो अल्लाह ताला की बारगाह में वो अच्छा हो जाता है। मुस्लिम शरीफ क्या है? इसलिए अच्छा बोलो एक दूसरे को, मेरा बाप अच्छा है बुरा मत कहो, मेरी अम्मा अच्छी है बुरी मत कहो, मेरे बच्चे अच्छे हैं बुरे मत कहो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तुम गवाह हो नहीं पर। समझ रहे ना? जैसे बोलोगे वैसा मामला होगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसे बोल रहे। तो अब जनाजा लेके चलना है, फक़हा ने पहले जिक्र करने से मना फरमाया था। अब हम लोग कलमा पढ़ते हुए चलते हैं, हम सुन्नियों का तरीका ही है, सुन्नी लोग कलमा पढ़ते हुए चलते हैं। क्यों पढ़ते हैं कलमा? एक तो जिक्र है अल्लाह का, और जब अल्लाह का जिक्र होता है तो मुर्दे को सुकून मिलता है। अगर वो मिलता है तो बोलो ना यार। दूसरा फायदा क्या? दुनिया की बातें। क्या हो तुम्हारे खेत में क्या चल रहा, क्या हो तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा, ये सब बातें होती ही नहीं होती। क्या हो स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही, बच्चों का एडमिशन कराया कि नहीं कराया, ये सब होती है। हमारा ने फरमाया मत बात करो दुनिया की, जनाजे में आए हो मत बात करो दुनिया की, अल्लाह का जिक्र करो। तब तुम अल्लाह का जिक्र करो, मुर्दे को सुकून मिलेगा, अल्लाह तुम्हें जिक्र का सवाब अता फरमाएगा। तो जिक्र करते हुए चले जाओ, जिक्र करते हुए चले जाओ। जनाजा हाल पहुंचो, लोग नमाज नहीं पढ़ते, बड़ी हैरानी होती है। जिसकी नहीं पढ़ना चाहिए उसकी पढ़ते हैं। सही बात है कि नहीं? अब इस पे समझो, कोई गुस्ताख है तो गुस्ताख की जनाजे की नमाज नहीं पढ़नी। कहा क्यों नहीं पढ़े? कहा हुजूर की सुन्नत है। बोलो कहा हुजूर की सुन्नत। यहाँ तो एक तारीख था, तारीख जहील एकदम, उसने कहा तो हमारे नबी इतने करीम ऐसे करना। अब जाहिल मुतलक को क्या बताऊं मैं? अगर इमाम अहमद रजा के गुलामों से मिले तो मालूम हो कि इल्म क्या होता है। अगर इमाम अहमद रजा के गुलामों का मुकाबला नहीं कर रहे, इमाम अहमद रजा पे उंगली उठाते हो, इसीलिए तो कहना पड़ता है मना रहे कसर रजा बुलंद तो बहुत काफी है। तुम इसके पहले सीने में करके बता लो मियां फतावा रज़िया को करामत है, तुम जरा हदायत के बता दो। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के गुलामों से बात नहीं कर पाते, उनके ऊपर उंगली उठाते हो। ये तो ऐसे है जैसा सूरज में थूकना। जब सूरज पे आदमी थूकता है तो उसका चेहरा गीला हो जाता है, क्यों? उसका थूक उसको बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद पे आता है जी। तो उसने क्या कहा, हुजूर ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। एक मुनाफिक था अब्दुल्ला इब्न उबई, जनाजे की नमाज। अब एक इल्मी गुफ्तगू है, बहुत देर तरबियत हो रही थी ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। लेकिन वो ये क्या कि जिसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना हम लोग उसकी पढ़ते हैं, और जिसकी पढ़ना चाहिए उसके बाहर खड़े रहते हैं। क्यों? तरीका ही नहीं आता हमको। मालूम है किसी सुन्नी सही अकीदा के जनाजे की नमाज पढ़ें तो फायदा क्या है? हुजूर फरमाते इब्ने माजा के अंदर कि अगर कोई मोमिन के जनाजे में शामिल हो, नमाज पढ़े, तो नमाज से वो फारिग होता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। गुनाह माफ कराने का बेहतरीन जरिया है। मोमिन के जनाजे में शामिल नहीं होते, गुस्ताख के जनाजे बराबर रहते हैं। सही है कि नहीं? गुस्ताख के जनाजे ना पढ़ना ये सरकार की सुन्नत है। अभी हदीस पढ़ा रहा हूं, पहले कुरान की आयत जो बता रहे थे। तो कहा अब्दुल्ला इब्न उबई की तो हुजूर ने पढ़ ली थी, तो हम कहेंगे हुजूर ने बस समझ गए। कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा कहे, उल्टा सीधा कहे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा मैटर है। लेकिन सरकार के बारे में कोई बोले तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों? हमारा मामला है, हमारा हक है, हमने माफ कर दिया, चलेगा ना। लेकिन हजरत का मामला है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम की शान में वो गुस्ताखी करता था, तो वो हुजूर का हक था, समझना, वो हुजूर का हक था। हुजूर तो सबके लिए रहमत है ना। तो जनाजे की नमाज पढ़ा दिए, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपकी रहमत है, पढ़ा दिए,
لیکن آپ کی عظمت میری بارگاہ میں یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ ایسوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ قرآن کی آیت اللہ نازل فرما رہا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے محبوب اب آپ کا کوئی گستاخ ہو تو اس کے جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ ارے جنازہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں مت ہونا۔ تو اللہ نے منع فرما دیا۔ تو یہ سرکار کی عظمت اور آخری بات، اور جو آخری بات ہوتی ہے اسی پہ عمل ہے۔ پہلی والی بات منسوخ، ریجیکٹ، کینسل، اور اس کے علاوہ حضور کی سنت اللہ نے منع فرما دیا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی۔ بخاری ترمذی شریف کی حدیث پاک آتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث امام ترمذی نے لکھی جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار نماز پڑھا دیجیے آپ۔ حضور نے فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ حضور نماز نہیں پڑھائے، جبکہ آقا خالی دعا کرے تو شان کیا معلوم۔ بخاری کی حدیث سے پاک ایک سیاہ فام خاتون یا سیاہ فام مطلب کالے بلالی رنگ کے ایک صحابی یا صحابیہ جارو کشی مسجد نبی میں کیا کرتے، صفائی کرتے تھے۔ رات میں ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے نہلایا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، لے جا کے دفنا دیا۔ سویرا ہوا، حضور نے دیکھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک دن کا انتقال ہوا دفنائے، دوسرے دن قبر پہ سب لوگ پورے خاندان والے جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے پورے خاندان والے؟ دیکھو یہ سرکار کی سنت ہے جانا، دوسرے دن سب لوگ مل کے جاؤ، سرکار کی سنت۔ رات میں انتقال ہوا، صحابہ نے دفنا دیا، سویرے حضور آئے، فرمایا کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور رات میں انتقال ہوا، دفنا دیا ہم نے لے جا کر۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور کو نہیں معلوم ہے، حضور ان کی عظمت بتا رہے ہیں کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، عظمت بتا رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا او علی قبری، شکر علی، حضور نے فرمایا مجھے ان کی قبر بتاؤ۔ حضور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو مقصد یہ ہے کہ دلونی، حضور نے فرمایا سب بتاؤ، تو سارے صحابہ حضور کے ساتھ جائیں گے، اور جانے کے بعد ان کی عظمت معلوم ہو جائے گی۔ آقا تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اور جب دعا سے فارغ ہوئے حضور نے فرمایا قبر میں اندھیرا تھا، جب میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبر میں اجالا پیدا کیا۔ ہمارے جنازہ میں بھی تو سرکار دعا کرتا ہے، تو سرکار کی دعا سے اجالا پیدا ہوتا ہے۔ جب دعا کی یہ شان ہے تو سراپا مصطفیٰ قبر میں آئے تو کیا مقام ہے جی میرا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے جنازہ آیا، حضور نے کہا کہ پڑھا دیجیے، حضور نے فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ ٹینشن میں کہ آپ تک جنازے کی نماز نہیں چھوڑی، آج چھوڑنی وجہ کیا؟ آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ لأنه كان يبغض عثمان۔ حضور نے فرمایا کہ جنازہ آیا، تم لوگ کیا جانو اس کی تاریخ؟ آقا نے فرمایا کہ میرے عثمان غنی سے نفرت کرتا تھا، جب عثمان غنی سے نفرت کرنے والے کا جنازہ ہے تو سرکار نہ پڑھائیں، تو معلوم یہ ہوا سرکاروں کے گستاخ کا جنازہ آ جائے تو نہ پڑھانا یہ میرے نبی کی سنت کریمہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت میرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔